بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک کے پاک کلام سے سورہ بقرہ کی مشہور آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کے حوالے سے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ چونکہ یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ رمضان شریف میں آئے گا، تو اس مناسبت سے ہم آج موضوع یہ رکھا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف اور اولیاء کاملین رمضان المبارک کے حوالے سے ان کا طریقہ کیا تھا، وہ اس پاک مہینہ کو کس طرح گزارتے۔ تو موضوع ہے ماہ رمضان المبارک اور اکابر امت، یہ موضوع ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلی بات کہ عقل مند کون ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تو ہم یہ پہلا نقطہ عرض کر رہے ہیں کہ دراصل عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم من اقیس الناس و احزم الناس، سبحان اللہ، یہی سوال تھا۔ سب لوگوں میں سے عقل مند، سمجھدار اور زیادہ دور اندیش کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، اکثرہم ذکراً للموت، سب سے زیادہ عقل مند، دانا، دور اندیش، سمجھدار وہ شخص ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ یہ معیار ہے عقل مندی کا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کی فضیلت بھی بیان کی، فرمایا ایسے لوگ ذَهَبُ بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ، اس طرح کے لوگ زندگی گزارنے والے، یہ لوگ جب اس دنیا سے گئے تو پھر کیسے گئے؟ فرمایا دنیا اور دنیا کی عزت اور آخرت کا اعزاز حاصل کر کے چلے گئے۔ دنیا کی عزت اور آخرت کا اعزاز حاصل کر کے اس دنیا سے گئے، یعنی سب کچھ سمیٹ گئے۔ یہ تھا عقل مندی کا نبوی معیار۔ دوسرا نقطہ کہ آخرت کی تیاری کی کیا ضرورت ہے؟
تو اس حوالے سے مختصر تو جواب اتنا ہی ہے، سادہ لفظوں میں کسی کو اگر کہا جائے کہ قیمت برابر ہے 5 مرلے کا پلاٹ لوگے یا کنال کا، تو میرے خیال میں اس کے جواب کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی دل کی آواز ہوگی کہ کنال والا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس دنیا میں ہر انسان کو زندگی برابر دی گئی، غریب کو بھی امیر کو بھی، 2 آپشن رکھ دیے گئے، زندگی یہ ہے، قیمت یہی ہے زندگی، سودے 2 ہیں، صرف دنیا یا دنیا اور آخرت۔ تو اس لحاظ سے جو عقل مند تھے انہوں نے پھر کہا کہ دنیا تو مل ہی جائے گی، لیکن ترجیح انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو دی، بس پھر اس کے لیے وہ کوششیں شروع کر دیں آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، اور آخری سانس تک انہوں نے اس کو اپنا مقصد قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ کیسے آخرت کو مقصد کیوں قرار دیا؟ ساری دنیا اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دوڑ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب پر قربان جائیں، حضور علیہ السلام نے جہاں عقل مندی کا معیار بتایا، وہاں اللہ کے حبیب نے دنیا اور آخرت کی وسعت بھی سمجھا دی۔ جیسے ہمیں 5 مرلے کے گھر کی بڑی اچھی سمجھ ہے، کنال والے کی اس سے بھی زیادہ سمجھ ہے، 10 مرلے والے کی بھی ہمیں سمجھ ہے، ایک نظر میں ہم اندازہ لگا کے اسے جج کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں کا تقابل کر کے امت کو، پوری امت کو قیامت تک بتایا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ظاہر ہے جس کو جب سمجھ آتی ہے پھر اس کا فکر، سوچ اس کی بدل جاتی ہے، کیونکہ ہم دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے طلبگاروں کو ہی دیکھ رہے ہیں میڈیا پر خصوصاً، پھر ہماری بھی سوچ وہی ہے جو دوسروں کی ہے۔ آخرت بھی ٹھیک ہے لیکن ترجیح دنیا کو دیتے ہیں، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور آخرت دونوں کا فرق سمجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فرق سمجھایا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ یہ قرآن شریف میں اللہ نے، یہ قرآن شریف کی آیت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں حدیث شریف میں سمجھایا، اور قسم کھا کر حضور نے سمجھایا۔ حضور پاک کا کہنا ہی کافی تھا، آپ کا فرمانا ہی کافی تھا، لیکن حضور نے قسم کھائی۔ آپ قسم کھائیں، کتنی وہ سچی بات ہوتی ہے، بیان حلفی دیں تو کتنی سچی بات ہوتی ہے، اور جب اللہ کا حبیب قسم کھائے پھر اس کے سچ ہونے میں کوئی شک ہے؟ سنیے، حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا، واللہ مد دنیا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں صرف اتنی ہے۔
یہ اگر حدیث پاک سمجھ میں آ جائے تو آدمی بہت حد تک ٹینشن سے بچ جاتا ہے۔ ٹینشن سے بچنے کی یہی حدیث ہے۔ پریشانیاں، اننیسیسری برڈن ہم نے اپنے اعصاب پر سوار کر رکھا ہے، لمحہ لمحہ مرتے ہیں اور لمحہ لمحہ جیتے ہیں۔ جن کو یہ سمجھ آ گئی وہ پھر باہو سرکار کہہ گئے، مرن تھی اگے مر گئے باہو۔ اللہ اکبر، جن حق دے رمز پچھاتی ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر دنیا اور آخرت کا فرق سمجھایا۔ قربان جائیں آقا، قسم کھائی، ارشاد فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، صرف اتنی ہے، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم۔ اللہ اکبر، آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے، صرف اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے۔ کہاں ڈالے؟ نہر میں نہیں، دریا میں نہیں، سمندر میں۔ اس کی وسعت آپ جانتے ہیں؟ قسم کھا کر فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، مسلم شریف، پھر دیکھے کہ اس انگلی پر پانی کی کتنی مقدار لگی ہے۔ بس فرمایا جتنا پانی انگلی پر لگ گیا ہے وہ دنیا ہے، اور سمندر کا پانی آخرت۔ ان چیزوں سے اللہ کے کاملین نے جب یہ نظر ان پر ڈالی، ان کی دنیا بدل گئی، ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی، ان کی ٹینشنیں ہوا میں چلی گئیں۔ ان کو ہم تو کسی گند کے پیچھے مر رہے ہیں۔ وہ دنیا جو فرعون، قارون، حامان، شداد، یزید فرعون کے پاس تھی، ہم تو اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کتنی بے وقوفی، توبہ کر کے آخرت کی طرف۔ ان کو روٹیاں دو ہی کھانی ہیں، 1.5-2 بس ختم، باقی وارثوں دے جانا ہے، ان کا مقدر ان کے ساتھ۔ سو یہ حدیث پاک ٹینشن کو ختم کرتی ہے ہمارے لیے۔ آج کا جس طرح کے اوور برڈن، اوور کراؤڈڈ ہر بندہ۔ تو میں جو موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کے حبیب نے یہ سمجھایا، صحابہ نے تو سنی، اہل بیت اطہار نے سنی، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے، بزرگان دین نے، فیض عالم نے، بزرگوں نے یہ باتیں جب نظر سے گزریں، ان کو چونکہ یقین تھا، بس جب ان کو یہ چیز سمجھ آئی تو پھر وہ اللہ کی محبت اور اطاعت میں مصروف ہو گئے۔ بس پھر وہ زندگی میں مصروف، دین میں اس قدر ہوئے، حضور کے لیے، اللہ کے لیے۔ مقصد اونچا تھا، دنیا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آخرت، ایک نماز چلی گئی، تڑپ اٹھے، تڑپ اٹھے، میری نماز گئی، میرا جمعہ گیا، میری تکبیر اولیٰ گئی۔ بس پھر جب ان کا مقصد بلند تھا، ان کے لیے جہاد بھی آسان، رمضان کے روزے گرمیوں کی آسان، تراویح آسان کیا۔ ان عبادتوں میں وہ جس قدر مصروف ہوئے، ان کی لذت میں اضافہ ہوا۔ ہمیں مٹن کڑھائی سے وہ شاید مزہ نہ ملے جو ان کو سجدے میں آتا۔ ترجیح بدل گئی، کردار بدلا، زندگی بدلی۔ وہ پھر قرآن شریف انہی کے لیے فرماتا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ یہ وہ خوش بخت جب اٹھیں گے
جنت الفردوس کے دروازے کھول کے انہیں داخل کیا جائے گا، فرمایا جائے گا دنیا کے مکان میں تو چند سال رہے تھے، تمہارے پتر وارث ہو گئے تھے، ہم فیہا خالدون، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ سو برادران، اللہ پاک کے محبوب نے ہمیں یہ ہماری فکر بدلی۔ اقبال کہہ اٹھے قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، پھر ان کا سودا اور ہوتا ہے، جیڑی مکھی وچ قید شہد دے۔ اللہ اللہ اللہ، عاشقوں نے روح اور اس کا نچوڑ پلایا اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں۔ میں کہتا ہوں ان اللہ والوں کے کلام میں بھی انسان زندہ ہو جاتا ہے، وہ خود تو زندہ ہیں، ان کے کلام میں بھی زندگی ہے۔ جیڑی مکھی وچ قید شہد دے، کیویں اڑسی سنگ شبازاں ہو، تے جنہ صحبت نال نبی دے، صاحب راز نیازاں ہو، جو ہر لمحہ وہیں محبوب کے تصور میں ہیں، انہیں فیض بھی وہاں سے مل رہا، انہیں تسلیاں بھی وہاں سے مل رہی ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگ جب رمضان شریف کے حوالے سے جن کی فکر یہ ہو چکی تھی، پھر ان لوگوں نے زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھا اور ہر رات کو انہیں شب قدر سمجھ کر عبادت کی۔ قرآن شریف کے حوالے سے پھر ہم آخری باتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں، فلانا کپ لب جائے پہلا، بھئی دوجے دن انہیں میلا ہو جانا ہے، فلانی چٹی گڈی لب جائے، 3 سالاں بعد انہوں لینا لے قیمت ہی تلے ہو جائے گی، مکان 10 سالاں بعد ڈیر بنتا ہے۔ ہم ان چیزوں میں، شادی بیاہ میں 10 لاکھ لا دیاں گا، ہماری ترجیحات برادری ویکھے پتہ لگ جائے انہوں، ہم ان پہ مر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم اتنا عظیم کلام ہے، اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں نہ سبقت لے جاؤ، اگر آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے تو یہ چیزیں چھوٹی ہیں، یہ سب کے پاس ہیں۔ مالک سبقت کرنے کی کوشش کہاں کریں؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات، اگر کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے تو نیک کاموں میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، وہاں سب کو وہاں پہنچنا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، ہماری زمین پر کوئی قابض ہو جاتی ہے تکڑی پارٹی، ہم اس کا قبضہ نہیں چھڑا سکتے، کوئی قرض لے جاتا ہے ہم واپس نہیں لے سکتے، کمیٹی کھا گیا جی کی کریے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس دولت کی ذلت اور کمزوری اور کمی کا حال ہے، بیکار پن، اس دنیا کی نعمتوں کے زوال کا یہ حال ہے، نہ قرض واپس، نہ پلاٹ واپس۔ اللہ نے ٹھنڈ ڈال دی اس آیت سے، میں نے صبح یہ لکھی جب مالک نے فرمایا اس دنیا کی نعمتوں پہ کوئی قابض ہو جاتا ہے، کوئی تمہاری پروموشن کھا جاتا ہے، کوئی چیز معاملات ہیں تمہیں نہیں ملتے، تڑپتے ہو نہیں ملتی چیزیں، فرمایا ہاں میرے پاس چیزیں بھیج کر تو دیکھو، میرے لیے زندگی کے سانس لے کر تو دیکھو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، میرے لیے جو نیکی بھیجو گے آگے، قبر میں 1000 برس بھی رہ کر اٹھو گے تو چیز تمہارے سامنے ہوگی۔ اللہ تمہارے سنبھال کے وہ رکھتا ہے، خالی سنبھال کے نہیں بلکہ اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس میں شاہ صاحب اضافہ کرتا رہتا ہے کہ میرے بندے نے 1 روپیہ دیا تھا، میں اس کو 1 نہیں دوں گا، فرمایا 1 کے بدلے میں 10 عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک نے اہمیت سمجھائی، حضور نے ہمیں دنیا اور آخرت کا تصور دیا۔ بس جب ان چیزوں پر نظر ڈالی اولیاء کاملین نے، اکابر نے، تو ان کی سوچ ہی اور تھی۔ میں نے داتا صاحب کے مرشد کریم کا جملہ سنا رہا ہوں،
ہمیں زندگی 60 سال لگتی ہے، 65 سال 70 سال کی میری زندگی ہے۔ اللہ والوں نے جب اس دنیا کی زندگی کی عارضی پن کو دیکھا کہ یار یہ تو یوں ہے، کل کا بچپن، جوانی اور آپ سفید بال، ان کی جب اس حقیقت پہ نظر گئی، انہوں نے 70 سالوں کے زندگی کے پہلے سانس اور زندگی کی آخری سانس کو اکٹھا کر دیا۔ فیض عالم کے مرشد کا قول ہے، فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، تمہارے لیے 70 سال کی زندگی ہوگی، ہمارے لیے دنیا کی زندگی ایک دن ہے۔ کتنی ہے؟ ایک دن ہے۔ وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ مقصد کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ آنکھ اٹھتی ہے، نہ ہاتھ اٹھتا ہے، نہ سوچ جاتی ہے۔ روزے دار ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تم روزے میں کھا لو تو تمہارا روزہ ٹوٹتا ہے۔ فیض عالم کے مرشد اور ان کاملین کے یہ حال، وہ کہتے تھے اللہ کے سوا کسی کا خیال بھی آ گیا تو روزے کے ثواب میں کمی آ گئی، وہ نہیں رہا۔ وہ اس لیول کے تھے، وہاں آنکھ کا بھی روزہ تھا، خیال کا، ایک پیٹ کا روزہ خالی، دوسرا ہے اعضاء کا روزہ، تیسرا ہے خیال کا روزہ۔ میری بات آج آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ روزوں سے پہلے کی گفتگو۔ بس پھر کاملین اٹھے، انہوں نے جب اس ویژن سے دیکھا قرآن اور حدیث کو، بس پھر وہ کیا ان کے کارنامے سر انجام ہوئے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہم چند باتیں عرض کر رہے ہیں کہ وہ ان کی تلاوت کیا ہوتی تھی، ہمارے اکابر رمضان کیسے گزارتے تھے۔ میرے برادران، قرآن شریف میں اللہ پاک نے سچے ایمانداروں کی 5 خوبیاں بیان کی۔ نمبر 1، اذا تلیت، پہلے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ اکبر۔ سچے ایماندار، کامل ایماندار کون ہے؟ کہ جب ان کے آگے ان کے رب کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے۔ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر نیند انہیں آ جاتی ہے نا۔ میاں صاحب نے فرمایا رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیان اٹھاوے۔ سو گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مالک نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ، سچے کاملین کون ہیں؟ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان سچے ایمانداروں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ ایک آیت سنی تو حالت دل کی اور تھی، جب دوسری سنی تو حالت دل کی اور ہو گئی، جب پورا ختم کیا تو بندہ ہی کچھ اور تھا۔ میں اب آپ کو آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ نے اپنے کاملین کی تلاوت کا ذکر فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہمارے طرح نہیں، لو جی ٹائم ہو گیا منگو دعا مول صاحب، وہ اینی بڑی قرآن خوانی بڑی پڑھی گئی، گھر ختم ہو گئے، منگو دعا۔ ظاہر بیٹھنے والے بھی تو میرے جیسے دعا مانگنے والے بھی سورے، چلو ٹائم ہو گیا دعا منگو، چاول ونڈو، جی ہم لوگ ہیں۔ لیکن کاملین کی نشانی کیا فرمائی؟ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تم یہ آگے عید آئے گی نا رمضان کی، جن کو کپڑوں کا شوق ہوتا ہے وہ ڈھونڈ کے درزی تلاش کرتے ہیں، 1400 سلائی دیں گا مگر کمال دا سوٹ ہونا چاہیے۔ ٹیسٹ ہے کہ نہیں؟
تو یہ ٹیسٹ ادھر جاتا ہے۔ اللہ والے جو کاملین ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں، وہ پھر تلاوت اپنے اس شان کی کرتے ہیں کہ تلاوت یہاں ہوتی ہے قرآن کی، رحمان خوش ہو رہا ہوتا، میرا بندہ میرا قرآن پڑھ رہا۔ اس پورے پکچر کی روشنی میں آئیے میں اب آپ کو 4 مثالیں دے رہا ہوں، ان کی تلاوت رمضان میں کیا تھی۔ میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی سی کتاب لکھی مقصد اعتکاف، اس میں آخر میں انہوں نے یہ 4 مثالیں دیں۔ فلاں بزرگ یوں تلاوت کرتے، فلاں بزرگ یوں تلاوت کرتے، فلاں کا یہ رنگ تھا، فلاں کا یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، تاکہ ہمیں وہ نمونے سامنے رکھ کر اس آنے والے ماہ سیام کو ہم گزار سکیں۔ فرمایا امام اسود، ہم ادھا سپارہ پڑھتے ہیں، آنکھ سر دکھنے لگ جاتا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، تے میچ پاویں ساری رات ویکھ دے رہی ہے، پی ایس ایل کا ہے، کلندر کا ہے، فلاں ہے، میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں۔ تو قرآن شریف بس میں تھک گیا، سر دکھن لگ پیا، پیڑ ہو رہی ہے، پانی پلاؤ مینوں۔ اللہ اکبر، چونکہ ہم نے اس محبت کا پانی نہیں پیا، اللہ رسول کی محبت کا، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ لفظ میں قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس پھر جن کی آنکھیں کھل گئیں، جنہوں نے قرآن کے نور کو دیکھ لیا اور اس کی ٹھنڈک ان کے دل میں اتری اور وہ اس کی تلاوت میں گم ہوئے، ان کی ایمان کی چاشنی بڑھ چکی، اللہ کی عظمت ان کے دل پر چھا گئی، پھر وہ اس محبوب کے ترانے میں اور کلام میں، اس کے ذکر میں، فکر میں، پھر ان کا معمول یہ تھا۔ استاد صاحب نے لکھا کہ امام اسود کا معمول رمضان المبارک میں یہ تھا، یقرأ القرآن فی لیلتین فی رمضان، کہ رمضان کی 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ امام ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ، ان کا معمول تھا ماہ رمضان کے باقی دنوں میں 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے، مگر آخری 10 میں 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے۔ امام قتادہ علیہ رحمہ رمضان کی بقیہ راتوں میں 3 راتوں میں 1 ختم کرتے، لیکن جب آخری 10 ہوتا تو پھر آخری 10 کی ہر رات قرآن ختم کرتے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہم الرحمہ، ان کا معمول ہی یہ تھا، چونکہ وہ اس سے بھی آگے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی محبت کی لذت میں وہ اس سے آگے تھے، ان کو قرب الہی کی دولت اس سے آگے میسر تھی۔ میں نے کشف المحجوب میں پڑھا ہے، ایک شخص نے حضور سے خواب میں پوچھا، حضور قیامت والے دن این اطلبو کا، آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ابو حنیفہ کا جھنڈا لگا ہوگا، میں وہاں کھڑا ہوں عند عالم ابی حنیفہ۔ ان کی تلاوت کا حال یہ تھا، پچھلے معمولات بھی آپ نے دیکھ لیے۔ بس پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام شافعی علیہ رحمہ، ان کی تلاوت کا رمضان مبارک میں یہ معمول تھا کہ رمضان کے ہر دن میں قرآن ختم اور رمضان کی ہر رات میں قرآن ختم تھا، تراویح کے علاوہ۔ تو 60 ختم کلام پاک کے ان کی زبان سے ادا ہوتے 1 مہینہ میں، اور تراویح والا ملائیں تو 61 ختم ان کے کریڈٹ میں ہوا کرتے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے تلاوت کا حق، یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے رمضان کیسے گزارا، یہ اس لیے آئینہ دکھایا۔ میں اب آپ کو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جب یہ میں لکھ رہا تھا، وہ ریفرنس میرے ذہن میں آیا کہ جب اتنی محبت والے دنیا سے گئے تو پھر ان کا حال کیا تھا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ میں نے پیچھے میں حوالہ لکھا کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، تدفین سے پہلے ان پر قرآن کے نور کی بارش کیسے برسی، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد،
ہزاروں کی تعداد میں مسلمان. بس ان کے لیے پھر امام صاحب سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ تدفین میں کچھ وقت جتنا تھا سب قرآن کریم لے کر بیٹھے ثواب کے لیے تدفین سے پہلے. ہم تو جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، چل چیتی کرو. ہم اسی پر ہی مر رہے ہیں آج. یہ سنیے، مشہور کتاب ہے طحطاوی، یاد رکھیے گا. اس میں لکھا ہے وَإِنَّ أَبَا حنیفہ أَمَّا مَاتَ فَخُتِمَ عَلَيْهِ 70,000. اللہ اکبر. کہ حضرت امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دنیا میں تلاوت کا اور تراویح میں اور رمضان میں ختم قرآن مجید اور قرآن سے محبت اور لگن کا حال یہ تھا، جب ان کی روح پرواز کر گئی تو ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی. وہ تو رحمتیں قبر میں برسنی تھیں، دیدار تو وہاں ہونا ہے. فرمایا تدفین سے پہلے لوگ قرآن لے کر بیٹھ گئے، اور جب وہ سارے تدفین سے پہلے ختم کلام پاک لوگوں نے کیے، 3 سپارے، 4 سپارے، 5 سپارے، 10 سپارے، جب وہ اتنی پبلک گیدرنگ نے قرآن شریف سارے پڑھے، کاؤنٹ کیے، تو فرمایا 70,000. امام ابو حنیفہ کی ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے 70,000 قرآن ختم کر دیا تھا ان کے. ہم کل خانی میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں محبت ہی اتنی ہوتی ہے. تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو یہ ہمارے اکابر اس طریقہ سے رمضان المبارک گزارا کرتے تھے. اب میں نماز کا ایک مسئلہ جو پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرض ہے اور درست تلاوت فرض ہے. یہ جملہ جو میں اب عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے مجھے تو معلوم تھا، آپ میں سے کافی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا کیسے. 6 سیٹ ہیں حروف تہجی کے، 6 سیٹ میں نے لکھے، یعنی پیر آف ورڈ 6 ہیں. ہمارے بچے پیر آف ورڈز یاد کرتے ہیں. حروف تہجی، ہا، عین وغیرہ جتنے بھی الف سے لے کے یا تک، یہ 6 سیٹ ہیں. ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی بڑی قریب ہے. اگر یہ اپنی جگہ سے ادا نہ ہوں تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. مثلا قل کا معنی ہے کہو، اور اگر قاف چھوٹا پڑے تو قل کا معنی ہے کھا جاؤ. کتنا فرق ہے، کھاؤ اور کہو. تو وہ 6 سیٹ ہیں حروف کے تلاوت قرآن میں، ان کو درست پڑھنا نماز میں فرض ہے. برادران، ان حروف کی ادائیگی میں ان کو خاص جگہ سے ادا کیا جائے. جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے وہ جگہ اس کا مخرج کہلاتی ہے. چند حروف جن کی ادائیگی میں مشق بہت ضروری ہے اور بڑی محنت کرنی ہوتی ہے اور توجہ سے وہ لفظ ادا کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے. وہ حروف مندرجہ ذیل ہیں، وہ 6 پیئرز ہیں. نمبر 1 سا، سین، صاد، ایک سیٹ. دوسرا سیٹ ہا اور ہا، 2. تیسرا سیٹ ہے زا، زال، ضا اور ضاد، 3. چوتھا سیٹ ہے تا اور طا. پانچواں سیٹ ہے کاف اور قاف. اور چھٹا ہے عین اور الف حمزہ. یہ 6 سیٹ ہیں. اب رمضان میں قرآن ہم نے 5 نمازوں میں جو بھی تلاوت کرنی ہے، جو بھی سورت پڑھیں، تو جب ان حروف کو آپ ادا کریں تو اس کو صحیح پروناؤنس کریں، اس کا تلفظ صحیح ہو، مخرج صحیح ہو، پھر نماز بلندی پر جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے. آمین.